الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ فیضان ریاض الصالحین جلد 1 باب اخلاص و نیت کا بیان۔ حدیث نمبر 5۔ ترجمہ حدیث: حضرت سیدنا ابو یزید معن بن یزید بن اخنس رضی اللہ تعالی عنہم، یہ خود بھی اور ان کے والد و دادا بھی صحابی تھے، فرماتے ہیں میرے والد یزید نے کچھ دینار صدقہ کے لیے نکالے اور مسجد میں ایک آدمی کے پاس رکھا ہے۔ میں آیا تو میں نے وہ دینار لیے اور اپنے والد کے پاس آ گیا۔ انہوں نے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم، میں نے تجھے دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ پھر میں اس معاملے کو بارگاہ رسالت میں لے گیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے یزید، تجھے تیری نیت کا ثواب ملے گا، اور اے معن، جو تو نے لیا وہ تیرا ہے۔ شرح حدیث: علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی قدس سرہ النورانی فتح الباری میں حدیث پاک کے اس حصے لَقَ مَا نَوَیْتَ کے تحت فرماتے ہیں، اے یزید بن اخنس، تم نے محتاج کو صدقہ دینے کی نیت کی تھی، چونکہ تمہارا بیٹا محتاج تھا، بس اس نے تمہارا مال لے لیا۔ اس طرح تمہارا صدقہ ایک محتاج تک پہنچ گیا، اگرچہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ تمہارا بیٹا اسے لے لے گا، لیکن تمہیں تمہاری نیت کا ثواب ملے گا۔ اپنی اولاد کو ہبہ کیا ہوا مال واپس نہیں لیا جا سکتا۔ عمدۃ القاری شرح بخاری میں ہے، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مطلق اپنے اطلاق پہ رہے گا، اس لیے کہ حضرت سیدنا یزید بن اخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وکیل کو مطلقاً اختیار دیا کہ جسے چاہے صدقہ دے دے۔ چونکہ اس اطلاق میں ان کا بیٹا بھی شامل تھا، اس لیے اس وکیل کا عمل نافذ ہو گیا۔ حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ باپ نے اپنے بیٹے کو صدقہ، صلہ یا ہبہ کے طور پر جو مال وغیرہ دیا تو وہ اسے واپس نہیں لے سکتا۔ یہی امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کا قول ہے۔ تمام علماء کرام رحمہم اللہ السلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صدقہ واجبہ اگر باپ سے اس کے بیٹے نے لے لیا تو وہ ہرگز ادا نہ ہوگا، ہاں صدقہ نافلہ ادا ہو جائے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کا چرچا کرنا جائز ہے۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ صدقہ کا وکیل بنانا جائز ہے، خاص طور پر جب کہ صدقہ نفلی ہو، کیونکہ اس صورت میں پوشیدگی عمل کو چھپانا زیادہ ہے۔ صدقہ کرنے والے کو اس کی نیت کا اجر ملے گا، خواہ اس کا دیا ہوا صدقہ مستحق تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ نیکی کی نیت پر ثواب ضرور ملتا ہے۔ حضرت سیدنا یزید بن اخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگرچہ اپنے صاحبزادے کو صدقہ دینے کی نیت نہ کی تھی، لیکن وہ حاجت مند تھے، لہٰذا حضرت سیدنا یزید بن اخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقے کی نیت پر ثواب مل گیا اور صدقہ بھی ادا ہو گیا، اور آپ کے صاحبزادے اس رقم کے مالک ہو گئے، کیونکہ یہ نفلی صدقہ تھا جو اپنی حاجت مند اولاد اور دیگر قریبی رشتہ داروں کو دینا جائز بلکہ افضل ہے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین راہ خدا میں خوب صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ صدقہ خیرات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس سے بلائیں ٹلتی ہیں، رزق و عمر میں برکت ہوتی ہے، آخرت کی تیاری کی رغبت ملتی ہے، دل کا زنگ دور ہوتا ہے، خدائے بزرگ و برتر کے خاص نظر کرم ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ صدقے کے 4 حروف کی نسبت سے 4 روایات۔ 1، رزق ملے، مصیبتیں ٹلیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، مرنے سے پہلی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اور مشغولیت سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، اور اللہ عز و جل کا کثرت سے ذکر کرنے اور پوشیدہ اور ظاہری طور پر کثرت سے صدقہ کے ذریعے اللہ عز و جل سے اپنا رابطہ جوڑ لو تو تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری حالت درست کی جائے گی۔ 2، بادل سے غیبی آواز۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کسی ویرانے سے گزر رہا تھا، اچانک اس نے بادل میں سے یہ غیبی آواز سنی، فلاں کے باغ کو سیراب کرو،
چنانچہ بادل ایک پتھریلے زمین پر برسا اور پانی ایک نالے میں جمع ہو کر ایک سمت بہنے لگا۔ وہ شخص بھی پانی کے ساتھ چلتا رہا۔ پانی ایک باغ میں داخل ہو گیا۔ اس شخص نے وہاں موجود کسان سے اس کا نام پوچھا تو اس نے وہی نام بتایا جو بادل سے آنے والی آواز سے سنا تھا۔ کسان نے نام پوچھنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، جس بادل سے بارش ہوئی ہے اس سے غیبی آواز آ رہی تھی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ تم اپنے باغ میں ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ بادل کو اس کی سیرابی کا حکم ہوا؟ کسان نے کہا، جب تو نے یہ بات پوچھ ہی لی ہے تو سن، میں اس باغ سے حاصل ہونے والی فصل کا ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، ایک اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں اور ایک حصے کو اسی زمین میں کاشت کر لیتا ہوں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 3. صدقہ قبر کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارا پاک پروردگار عز و جل صدقہ و خیرات کرنے پر کیسا عظیم ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے کرم کی انتہا نہیں، وہ تو صرف نیت پر بھی بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ 4. دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم اسے یاد کر لو۔ دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ بندہ جسے اللہ عز و جل نے مال اور علم عطا فرمایا اور وہ اس معاملے میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے اور صلح رحمی کرتا ہے اور اپنے مال میں اللہ عز و جل کا حق تسلیم کرتا ہے، تو یہ بندہ سب سے افضل مقام پر ہے۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ عز و جل نے علم عطا فرمایا، مال نہیں دیا، مگر اس کی نیت سچی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ عز و جل مجھے بھی مال عطا فرماتا تو میں فلاں کی طرح عمل کرتا، تو اسے اس کی نیت کے مطابق ثواب دیا جائے گا اور ان دونوں کا ثواب برابر ہے۔ تیسرا وہ ہے جسے اللہ عز و جل نے مال عطا فرمایا اور علم عطا نہیں فرمایا، تو وہ اپنا مال علم کے بغیر خرچ کرتا ہے اور اس معاملے میں اپنے رب عز و جل سے نہیں ڈرتا، نہ صلح رحمی کرتا ہے اور نہ ہی اپنے مال میں اللہ عز و جل کا حق تسلیم کرتا ہے، تو وہ خبیث ترین درجے میں ہے۔ اور چوتھا وہ شخص جسے اللہ عز و جل نے نہ تو مال عطا فرمایا اور نہ ہی علم عطا فرمایا، تو وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح عمل کرتا، تو ان دونوں کا گناہ برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ذرے ذرے پر اجر ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی مسکین نے کھانے کا سوال کیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے انگور کے کچھ دانے رکھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی سے فرمایا کہ ان میں سے ایک دانہ اٹھا کر مسکین کو دے دو۔ یہ سن کر اسے تعجب ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم حیران کیوں ہو رہے ہو؟ یہ تو دیکھو کہ اس دانے میں کتنے ذرات ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مال و دولت کی نہیں بلکہ اخلاص کی قدر و قیمت ہے۔ بغیر اخلاص کے پہاڑوں کے برابر سونا بھی نامقبول، جبکہ اخلاص سے دیا ہوا ایک دانہ بھی قبول۔ بلکہ بعض اوقات اخلاص سے دیا گیا تھوڑا سا صدقہ بھی نجات و مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ چنانچہ ایک روٹی کا ثواب۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، ایک راہب عبداللہ نامی 60 سال تک عبادت میں مشغول رہا، پھر ایک عورت کے فتنے میں مبتلا ہو کر 6 دن تک اس کے ساتھ بدکاری میں مبتلا رہا۔ پھر اسے اپنے گناہ پر ندامت ہوئی تو دوڑتا ہوا مسجد کی طرف آیا، وہاں 3 بھوکے شخصوں کو پایا تو ایک روٹی ان پر صدقہ کر دی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کے اعمال کا وزن ہوا تو ایک پلڑے میں 60 سال کی عبادت اور دوسرے پلڑے میں 6 دن کے گناہ رکھے گئے، تو گناہ عبادت پر غالب آ گئے، لیکن جب صدقے کی ہوئی روٹی رکھی گئی تو وہ ان گناہوں پر غالب آ گئی۔ مومن کا صدقہ اس کے لیے سایہ ہوگا۔ حضرت سیدنا یزید بن ابی حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مرثد بن عبداللہ مزانیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مصر میں سب سے پہلے مسجد کی طرف جاتے تھے۔
میں نے کبھی انہیں مسجد میں صدقہ دیے بغیر داخل ہوتے نہیں دیکھا۔ ان کی آستین میں سکے ہوتے یا روٹی یا پھر گندم کے دانے۔ ایک مرتبہ میں نے انہیں آستین میں پیاز لیے ہوئے دیکھا تو کہا، اے ابو الخیر، اس سے تو آپ کے کپڑے بدبودار ہو جائیں گے۔ فرمایا، اس کے علاوہ میں نے اپنے گھر میں کوئی اور چیز صدقہ کرنے کے لیے نہ پائی، لہٰذا اسے ہی لے آیا۔ مجھے سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ذی وقار پہنچا ہے کہ روز قیامت مومن کا صدقہ اس کے لیے سایہ ہوگا۔ مدنی گلدستہ۔ اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے 6 حروف کی نسبت سے اس حدیث مبارکہ اور اس کے وضاحت سے ملنے والی 6 مدنی پھول۔ 1. ضرورت مند بیٹا باپ کے نفلی صدقے کی رقم لے سکتا ہے۔ 2. صدقہ واجبہ اپنے بیٹے کو نہیں دیا جا سکتا، اگر دے دیا تو ادا نہ ہوگا۔ 3. باپ اگر اپنے حاجت مند بیٹے کو نفلی صدقے کی رقم دے دے، اسے واپس نہیں لے سکتا۔ 4. اگر کوئی نفلی صدقے کی نیت سے کسی ذی رحم کو رقم دے تو اس کا صدقہ ادا ہو جائے گا، بلکہ ذی رحم محتاج ہو تو پہلے اسے ہی دینے کا حکم ہے۔ 5. اگر باپ نے نفلی صدقہ دیا اور وہ بیٹے نے لے لیا اور باپ کو معلوم نہیں کہ لینے والا اس کا بیٹا ہے، تب بھی صدقہ ادا ہو جائے گا۔ 6. صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جب بھی کوئی مشکل آتی تو وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اس کا حل چاہتے اور ان کی مشکلیں حل ہو جاتی تھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔